میری چھوٹی بیٹی نے کہا آپ بھی ہم نا 20-20 روپے جمع کر کے تو وہ جو کیک رس نہیں ہوتے وہ جو ڈبے میں ہوتے ہیں وہ لیں گے۔ میرا دل اتنا اداس ہوا اس بات پہ، اتنا دل خفا ہوا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ پاک سب ماؤں کو ان کے بچوں کے پاس رکھے، ان کے سہاگ سلامت رکھے، دور نہ کرے، بس آمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ طلاق کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، میرے اپنوں نے کیا کیا۔ غیروں نے تو چلو دے دی تھی، چھوڑ دیا تھا مجھے، میرے اپنوں نے کیا کیا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ میں نے دل میں طلاق دیا۔ میرے بھائی مجھے زبردستی لے گئے، اور وہ بھائیوں کی ایج آپ سنیں، 20-22 سال، میرے سے 10-12 سال چھوٹے، مجھے لے کے چلے گئے کہ ہم کیس کریں گے اس بندے پر۔ جب گاؤں لے کر گئے ہیں تو وہاں پہ 2 کمرے تھے، ایک ٹی وی لاؤنج، کمروں میں بھابیاں سوتی تھی بھائیوں کے ساتھ، اور 2 میرے بھائی جو ہیں چھوٹے وہ کنوارے ہیں، اور جو ہے ایک کی عمر ہوگی 28 اور ایک کی ہوگی 29-30، 2 سال چھوٹا۔ مطلب اس طرح ان کی شادیاں ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمروں میں سوتے تھے اور ابو امی ٹی وی لاؤنج میں۔ تو میں اپنی بچیوں کو ابو امی کے بیڈ کے پاؤں کی طرف لٹا دیتی تھی، خود ٹی وی لاؤنج میں چرپائی ڈال کے لیٹ جاتی تھی۔ آپ لوگ خود انصاف کریے گا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ میری بھابھی کہتی تھی ان کو، میری بیٹی چھوٹی جو تھی نا، ایک 5 کی تھی، ایک 8 سال کی، اس کو کہتی تھی تم واش روم کی جوتیاں دھو دو، تم کچن کے برتن دھو دو، بچیاں کام کرتی اچھی لگتی ہیں۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ خیر، اور میرے ابو ایسے تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ کی بیٹی طلاق لے کر آتی ہے نا تو اس کو پاس بٹھا کے پوچھو کہ تم کیا چاہتی ہو، تم اگلی زندگی کا فیصلہ کیا کرو گی۔ میرے ابو اپنے بھائیوں کو اکٹھا کر کے ہماری زندگی کے فیصلے کرتے۔ میری بیٹیوں کو کہتے سرٹیفکیٹ منگاؤ پنڈی سے، ان کو اسکولوں میں داخل کرائیں گے۔ چھوٹی والی تو ابھی نئی داخل ہوئی تھی، اور بڑی والی بھی 8 سال کی بچی کیا کتنی میں پڑھتی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم ادھر داخل کرائیں گے، اور وہاں کے گندے گندے اسکول، اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن گاؤں کا ماحول آپ لوگوں کو پتہ ہے، میری بہت ہی عجیب ہوتا ہے۔ کوئی گاؤں اچھے ہوتے ہیں، شہر بن چکے ہیں، لیکن میری بیٹیاں کہتی ہیں مما، میری بیٹی بڑی جو تھی تھوڑی سمجھدار تھی، وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے یہاں پہ۔ مجھے پتا تھا انہوں نے ان کو 5 پڑھا کے تو میرے ہی کزنوں کے ساتھ، میرے کزن بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر کے بٹھا دینا ہے اسی گھر میں۔ تو میں ایک دفعہ میرا بھائی نا اپنی بیوی کے لیے لے کے آیا کیک رس کا ڈبہ، 200-250 کا شاید ملتا ہے۔ تو میری بیٹی چھوٹی دیکھ رہی تھی تو کہتی ہے بڑی کو، آپ بھی ہمیں نانا ابو روز 20-20 روپے دیتے ہیں، ہم جمع کر کے یہ کیک کھائیں گے۔ میرا دل اتنا دکھا، مطلب وہ یہاں پہ اپنے باپ کے پاس دنیا کی ہر چیز کھاتی پیتی، اچھا اسکول، اچھا ٹیوشن، اچھی پڑھائی، ہر ہفتے بابا کے ساتھ باہر جانا، سب کچھ کرنا۔ ان کا باپ دوسری شادی نہ کرتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ خیر، مجھے رونا آتا، میں یہ چاہتی تھی کہ میرے ابو نے کیس کروایا تھا ان کے باپ پہ، آپ لوگ پلیز مجھے بتائیے تھا میں نے غلط کہا کہ وہ کیس جیت کے مجھے مہینے کا خرچہ دے دیں۔ اس گھر میں جگہ نہیں، میں رینٹ پہ شہر کی طرف گھر لے کر تو اپنے بھائی کو پاس رکھ لیتی ہوں، چھوٹے والے کو، تو وہاں ان کو داخل کرا کے زندگی گزاروں گی، میں شادی نہیں کروں گی۔ لیکن میرے تائے نے کہا نہیں، ہمارے ہاں لڑکیاں کرائے پہ نہیں رہتی، خبردار تم نام لو کرائے کا، یہ ہے وہ ہے، تم نے یہاں ہی جینا مرنا ہے۔
تم لوگوں کو ہم ادھر چھت پہ ایک کمرہ ڈال دیں گے, یہاں ہی رہو گے. جہاں پہ میں منہ بھی دھوتی تو میری چاچیاں کہتی طلاق لے اس تے کنگھی کیتی اس تے سرخی لائیس, اس جگہ پہ رہوں گی. میرا دم گھٹتا تھا وہاں. لوگ ماں باپ کے گھر خوش ہوتے ہیں, میں ماں باپ کے گھر میرا دم گھٹنے لگا. پھر میں نے بیٹی کو کہا کہ میرے پاس ایک چھوٹا موبائل بھی تھا. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, جب میرے طلاق ہوئی میرے پاس شادی سے مطلب ادھر طلاق جب ہوئی نا تو میرے پاس ایک موبائل تھا, جیسے سب کے پاس ہوتے ہیں بٹنوں والا. میں چلی گئی, اس موبائل سے انہوں نے باپ کے ساتھ رابطہ کیا. ان کا باپ ان کو کہتا تھا تم لوگ واپس آ جاؤ میرے پاس. تو میں نے بھی حالات واقعات دیکھے. میں نے کہا نانا ابو کو کہو ہم نے جانا ہے اپنے ابو کے پاس. انہوں نے کہا نانا ابو ہم نے بابا کے پاس جانا ہے. میرے ابو نے کہا خبردار نام لیا آگے سے, اتنا برا بے عزت کیا, مر گیا تم لوگوں کا باپ, تم لوگوں نے یہیں جینا مرنا ہے. میری بچے رونے لگ گئے. پھر اس موبائل سے انہوں نے باپ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کا باپ آیا, اور جس رات آخری تھی ان کی میرے پاس, میں ساری رات ان کا ہاتھ پکڑ کے لیٹی رہی. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں پنڈی میں شادی کروں گی نا, پھر ہم کٹھے رہا کریں گے. مطلب یہ ٹیکسلا میں اور میں پنڈی میں, ہم پاس پاس رہیں گے. پھر ماما آپ کے پاس آ جائے گی, پھر آپ لوگ بھی میرے پاس آنا. بہت مشکل سے سمجھایا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, کیونکہ میں وہاں چھوڑتی نا, اللہ گواہ ہے کہ میری بچیوں کو 5 پڑھا کے کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا. وہ رات آخری تھی میری اور میری بچیوں کی. صبح پھر جب میرے ابو بھائی سب چلے گئے نا, ان کا باپ نیچے آیا گاڑی لے کے, ان کو لے کے چلا گیا. میرے ابو اور بھائیوں نے وہ تماشا لگایا, ایک مجھے قتل نہیں کیا, باقی وہ تماشا لگایا جیسے میں نے بچیاں باپ کے ساتھ نہیں بلکہ کہیں بیچ دی ہیں. میرے پاس چھوٹا موبائل تھا, میں نے رکھا تھا اپنے پاس وہ, کہ میں اپنی بیٹیوں سے رابطہ کروں گی جب چلی جائیں گی. انہوں نے مجھ سے چھین لیا. مجھے کہتے ہیں تم نے فون چھپایا ہوا ہے. روز ذلیل کتے والی زندگی. پھر یہ واپس آ گئی. پھر میری بھابھی نے جو پنڈی میں رہتی اس نے یہ رشتہ بتایا. یقین کریں میں نے جلدی میں آ کے یہ شادی کی کہ یہ پنڈی میں بند ہے, اور رشتے آ رہے تھے, کوئی لاہور سے, کوئی فیصل آباد سے, کوئی. میں نہیں جاننا چاہتی تھی اپنی بچیوں سے دور. میں نے یہ شادی بچیوں کے لیے کی ہے. اور کیوں کی ہے, جب میری بچیاں یہاں آ گئی, میں 3 مہینے واری, مجھے کسی نے موبائل نہیں دیا کہ یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بات کر لو تم. یہاں تک کہ میرے یہاں پہ ماموں فوت ہوئے جہاں میری بچیاں رہتی ہیں, وہاں پاس ہی سارا خاندان آیا. اگر میرے ابو مجھے لے کے آتے, کہتے بیٹا تم ماموں فوت ہوئے ہیں, فوتگی پہ بھی چلو اور ساتھ بیٹیوں سے بھی مل لینا, کیا چلا جاتا ہے ان کا. مجھے آپ لوگ بتاؤ, یہ بندہ مجھے ادھر بھی نہیں لے کے آیا کہ میرا پہلا شوہر ہے اس محلے میں, اس شہر میں, میرا کہ میں بچیوں سے نہ ملوں. مجھے میری بچیوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا, مجھے بات نہیں کوئی کرنے دے رہا تھا, مجھے غلط نظروں سے دیکھتے تھے. بس میں نے بچیاں بھیجی تھی اس لیے. جب پھر میرے پاس یہ رشتہ آیا, پھر میں نے اقرار ہی کر لیا. پنڈی میں تھا نا, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ آگے یہ بھی دھوکہ ہی نکلے گا. پھر میری شادی ہوئی, میں یہاں آئی. انہوں نے رشتے میں کہا کہ ٹھیک ہے اس کی بچیاں یہ نہیں پاس رکھ سکتی, لیکن ہر 15 دن بعد ہم اسے ملنے کے لیے لے کے جائیں گے. 40 منٹ کا سفر ہے یہاں سے, بچیاں آ جائیں یہاں ملنے. لیکن اب بچیاں بھی آتی ہیں تو سب کو اعتراض ہوتا ہے. وہ اپنے پیسے روپیہ جمع کر کے یہاں خرچہ کرتی ہیں اپنا, خود باہر جانا ہو, کچھ کھانا ہو, کچھ منگانا, وہ خدا قسم اپنا خود کرتی ہیں. لیکن پھر بھی ان کو اعتراض ہے. مجھے بتائیں, میں نے پھر تب چینل کھولا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کب وائرل ہوگا, کب مونیٹائز ہوگا, کب میں اپنا گھر لے کے اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکوں گی, مجھے نہیں پتہ. اللہ کے آسرے پہ کھولا ہوا ہے بس.
اگر آپ سب چاہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر کے سپورٹ کرو تاکہ یہ مونیٹائز ہو جائے، پھر میں اور میرے بچے بھی آپ لوگوں کی طرح نارمل زندگی گزارے۔ میں یوٹیوب پہ ماؤں کو دیکھتی ہوں نا، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، اسکول بھیج رہی ہیں، چاند رات منا رہی ہیں، عیدیں منا رہی ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میرے بچے بھی پاس ہوں، میں بھی ایسے کروں۔ اب یہ ہے کہ اب بس اتنے پیسے آ جائے، میں رینٹ پہ گھر لے کے ہم تینوں کٹھے چاروں رہیں، میری یہ بیٹی بھی اور وہ بھی۔ یہ گزری تھی میرے ساتھ طلاق کے بعد۔ یہ تو میں نے آپ کو شارٹ بتائی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ ایک طلاق ہوگی اور ایک دفعہ مجھے پوچھ لیا جاتا نا، میری بات مان لی جاتی کہ اس بندے پر کیس کر کے اس سے خرچہ لے لیا جاتا نا۔ کیس کیا تھا لیکن یہ بندہ آ ہی نہیں رہا تھا عدالت میں۔ کہتا ہے میں اپنی بچیاں لینی ہیں، اگر نہ دی تو میں 10 سال بھی عدالت میں نہیں آؤں گا، ایسے ہی کیس لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ اس پہ بھی مجھے میرا بھائی، چھوٹا بھائی مجھ سے 12 سال گزرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، حرام کے پیسے ہیں جو اس کے کیسوں پہ لگائیں، ایسے بدتمیزی کرتا تھا میرے ساتھ، اتنی بدتمیزی، پریشر دیتے تھے مجھے، ایسے نظروں سے دیکھتے تھے جیسے میرا آخری دن ہے۔ عجیب کیا ہوا تھا میرے ساتھ انہوں نے، سب نے۔ میں کس کو قصوروار بناؤں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ میں نے یہی ویڈیو اپنے پہلے چینل پہ ڈالی تھی جو وائرل ہوئی تھی اور مجھ سے ڈیلیٹ کروا دی گئی تھی۔ یہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ اب میری بیٹیاں اپنے گھر میں جہاں بھی ہیں اچھے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، اب مترئی ماں ان کو نہیں پکا کے دیتی، دھو کے دیتی، لیکن وہ خود اپنے کام کر رہی ہیں۔ لیکن ان کو میری ضرورت ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں سپورٹ کرو تاکہ ہم مل سکے، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح نارمل رہ سکے۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بولتی، میں نے چینل واقعی سپورٹ کے لیے کھولا ہے، میں نے شو آف کے لیے، فیمس ہونے کے لیے نہیں کھولا، نہ میں نے باہر کے ممالک میں پھرنے کے لیے کھولا ہے چینل، میں نے اپنی ضرورت کے لیے کھولا۔ میرے پاس ایک یہی راستہ بچا ہے۔ شادی کرنا بھی میری مجبوری تھی، ان کو بھیجنا بھی میری مجبوری تھی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔